لبيك يا حسين لبيك يا حسين. الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والمشركين والكافرين والمنافقين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم المفلحون. صلوات ایک بار اور کوشش کیجئے میرے سامنے جگہ پر کر دینے کی. تو تشریف لے آئیں کی زحمت. شرمندہ ہونے کی بات، ممبر سے نزدیک بیٹھے ہیں. آپ بھی آگے آ جائیے جناب. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. سلسلہ گفتگو کی آج تیسری منزل ہے. جیسا کہ ان مجالس کے لیے اعلان بھی موضوع معین کر کے بتایا جا چکا ہے. موضوع ہے بہتر زندگی کے اصول. ظاہر ہے کہ اصول وہی طے کرے گا جس نے زندگی دی ہے. اس لیے کہ اگر کوئی مشین کوئی کارخانہ بناتا ہے تو اس مشین کے چلانے اور مینٹین کرنے اور اس کی سروس اور اس سے اچھا فائدہ اٹھانے کے لیے اسی کارخانے سے مینول دیا جاتا ہے. اگر کوئی مشین لے آئے اور اس کے لیے اپنی طرف سے نظام بنائے تو مشین بگڑ جائے گی. یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، ہم اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور اس نے ہم کو اپنے فضل سے نوازنے کے لیے بنایا ہے. ہمیں اس نے اس لیے نہیں بنایا کہ ہمیں سزا ملے، ہمیں جہنم میں بھیجے، ہم گمراہ ہو جائیں، ہم مصیبتوں میں رہیں. ہمارا وجود اس کے فضل کا تقاضا ہے. یعنی جیسے ہم میں سے کچھ انسانوں کے پاس کچھ نعمتیں دوسروں سے زیادہ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر میں اگر انسانیت ہے اور وہ دیکھ رہا ہے اس کے سامنے کوئی ایسا مریض ہے جو اپنے مرض سے باخبر نہیں ہے، تو اس کی انسانیت اگر وہ طبیعت سے کنجوس اور بخیل نہیں ہے اس سے کہے گی کہ یہ بے توجہ ہے، مگر تم اسے بتا دو کہ یہ کون سے خطرے کو مول لے رہا ہے. تو جیسے اس کی انسانیت اس سے تقاضا کرتی ہے، یا ہم آپ سب ڈاکٹر بھی چھوڑیے، راستہ چلتے ہوئے ہمارے ملک میں یہ سب تجربے روز دیکھنے کو ملتے ہیں. بارش کے موسم میں پانی بھرا ہوا ہے،
ہم اسی محلے کے رہنے والے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ گٹر ہے، نیا کوئی ادھر سے گاڑی لے جانے لگتا ہے تو کوئی نہ کوئی کہتا ہے بھائی صاحب ادھر سے نہ جائیے گا، ادھر گٹر ہے۔ تو یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر انسانی شرافت موجود ہے جو آپ سے کہہ رہی ہے کہ اسے نقصان سے بچاؤ۔ تو جیسے ہمارے اندر انسانیت اور انسانی شرافت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم جو کر سکتے ہیں دوسرے کے لیے کریں، ویسے ہی وہ ہمارا رب ہے، اس کی رحمت، اس کا کرم اور اس کا فیض اس سے تقاضا کر رہا تھا کہ تم جو دوسروں تک پہنچا سکتے ہو وہ پہنچا دو۔ اسی لیے اس نے ہمیں عدم سے وجود عطا کیا، نہیں تھے۔ اس نے جو ہمیں وجود عطا کیا ہے وہ اس لیے نہیں کہ ہمیں ستائے، ہمیں پر سختیاں کرے، ہمیں تکلیفیں پہنچائے، ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ اس نے ہمیں وجود عطا کیا ہے تاکہ اس کے کمالات جتنا ہمارے اندر گنجائش ہے اتنے ہمیں عطا کر دے۔ اس کے پاس علم ہے تو جتنے علم کی گنجائش ہمارے پاس ہے وہ ہمیں مل جائے، اس کے پاس حیات ہے تو جتنی حیات کی گنجائش ہمارے پاس ہے اتنی حیات اور زندگی ہمیں دے دے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں تو اس کے فیض کا تقاضا ہے اور اس کے فضل کا تقاضا ہے کہ اس نے ہمیں خلق کیا ہے۔ لہذا کبھی کبھی واجب اور حرام کے مسئلوں کو دیکھ کے کہ واجب چھوڑنے پہ سزا اور حرام کے کرنے پہ سزا، اور یہ کھاؤ یا نہ کھاؤ، یہ پہنو اور یہ نہ پہنو، یہ دیکھو یا نہ دیکھو، اور یہ سنو نہ سنو، ہمارے جوانوں کو لگتا ہے کہ یہ تو ہمیں خالی سختیاں ہی سختیاں ہمارے ساتھ کی جا رہی ہیں۔ تو میں ذرا سے اس موضوع پہ براہ راست گفتگو سے پہلے ہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دین کو پہلے سمجھیں، مذہب کو پہلے سمجھیں کہ دین اور مذہب کے احکام اور جو دین اور مذہب کی طرف سے ہمارے اوپر پابندیاں ہیں، وہ مذہب کی پابندیاں، وہ مذہب کے احکام اللہ نے کس لیے رکھے ہیں؟ کچھ اس کو مل رہا ہے اس لیے، یا ہمارے دین کی پابندی کرنے سے کسی اور کو کچھ مل رہا ہے اس لیے، یا نئی دین کو جتنا ہم اپنائیں گے اتنا ہی فائدہ ہمیں اس سے حاصل ہوگا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں گفتگو کی آغاز میں یہ عرض کیا تھا، یعنی کل دوسری مجلس ہی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ زندگی، بہتر زندگی کا کے اصولوں میں ایک بنیادی اصول یہ ہے، کل آپ کو اتنا تو یاد کرا کہ میں نے اپنے خیال میں بھیجا تھا۔ میرے ایک استاد تھے مولانا ہاشم صاحب قبلہ اللہ مقامہ، انتہائی متقی اور پرہیزگار۔ وہ پڑھاتے پڑھاتے جب دیکھتے تھے کہ یہ ذرا توجہ اس کی کم ہو گئی، ابھی جو میں نے بات کہی اس نے ٹھیک سے نہیں سنی، تو تھوڑی ان کی زبان بھی موٹی تھی، تو کہتے تھے واپس کرو واپس کرو۔ واپس کرو کا مطلب کیا تھا؟ کہ جو ہم نے تم سے کہا ہے بتاؤ کیا سمجھے۔ تو میرے عزیزوں، میں بھی اسی استاد کا شاگرد ہوں، کل جو آپ کو پڑھا کے بھیجا تھا آج سن کے رہوں گا آپ سے۔ کل میں نے زندگی کا بنیادی اصول کیا عرض کیا تھا؟ یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، یہ ہے بہتر زندگی کا سب سے اہم اصول۔ اور اگر اسی ایک چیز کو اپنا لیا جائے تو اس کے بعد انسان کامیابیوں کی طرف مسلسل آگے بڑھے گا۔ آج اسی مسئلے پہ میں نے کہا تھا کہ اس نتیجے تک ہم کب پہنچیں گے؟ ہم جو اتنی نیکیاں کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ پانے کے لیے، یا دنیا میں اس سے کچھ ملتا ہے یا آخرت میں ملے گا، ہم جتنے گناہوں سے بچ رہے ہیں یا دنیا کے نقصان سے بچنے کے لیے یا آخرت کے نقصان سے بچنے کے لیے، مگر یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ہمیں کب ملے گا؟ ہم مجلس کریں، ہم ماتم کریں، ہم نماز پڑھیں، ہم حج کریں، ہم زیارت کریں، ہم تلاوت کریں، ہم غریبوں کی خدمت کریں، ہم بچوں کی تعلیم کا انتظام کریں، اللہ کی عبادت کریں، حقوق اللہ ادا کریں یا حقوق العباد ادا کریں، اس سے جو کچھ بھی ہمیں ملنا ہے یہ کب ملے گا؟ تب ملے گا جب ایسا کریں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اور ایسا کریں کہ پہنچے تو لائق قبول بھی ہو جائے، ورنہ ہماری نمازیں بھی قبول نہ ہو تو بیکار جائیں گی اور ہماری مجلسیں بھی قبول نہ ہو تو بیکار جائیں گی۔ کل میں نے یہیں پہ بات چھوڑی تھی، آج وہیں سے شروع کرنا ہے، لیکن بنیادی بات یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے درمیان کبھی کبھی یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ اتنی پابندیاں ہمارے اوپر لگا دی ہیں،
اور ایسا ہمیں لگتا ہے جیسے اس کا فائدہ کچھ ادھر پہنچ رہا ہے یا کہیں اور جا رہا ہے. تو وہ میں آپ کے ذہنوں اپنے جوانوں کے ذہنوں بٹھانا چاہتا ہوں کہ دین پر عمل کا فائدہ کسی کو نہیں جاتا، اس کو جاتا ہے جو عمل کرے. ابھی آپ کی خدمت میں بات عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے جو جملہ میں نے کہا کہ کبھی کبھی ہمارے جوانوں کو لگتا ہے کہ اتنی پابندیاں، ابھی میں نے گنایا، آنکھوں سے دیکھنے چلے گا نہ محرم نہیں دیکھو، زبان سے بولنے چلے گا جھوٹ نہیں بولو، غیبت نہیں کرو، توہین مومن نہیں کرو، ایک پابندی لگی. کان سے سننے چلے جو آواز اچھی لگ رہی گانا، میوزک نہیں، گانا نہیں، کچھ چھونے چلے گا نہ محرم کو ٹچ نہیں، کچھ کھانے چلے گا یہ حرام یہ حرام یہ حرام. تو جہاں جاتے ہیں بیڑیاں ڈالے دے رہا مذہب، پابندی ہی پابندیاں ہیں. ایک ذرا سے ایک حساب لگوانا چاہتا ہوں، اور اللہ کرے کہ اتنی میتھمیٹکس سب لوگوں نے پڑھی ہو. میرے عزیزو، مذہب میں ہمارے کاموں کو 5 قسموں میں بانٹا گیا. کچھ کام اللہ نے ہمارے ذمہ رکھے ہیں جن کو واجب کیا ہے، کچھ کام مستحب ہیں. جو اچھے کام ہم کرتے ہیں، کل میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ واجب ہیں مستحب ہیں. اور جو ہم سے برائیاں ہوتی ہیں، جو ہم گناہ کرتے ہیں، جو برے کام کرتے ہیں، ان کی بھی 2 قسمیں ہیں. کچھ برائیاں وہ ہیں جن کو اللہ نے حرام کیا ہے، اور کچھ برائیاں وہ ہیں جن کو اللہ نے مکروہ کیا ہے. برائی دونوں ہے، لیکن برائی میں فرق یہ ہے کہ جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کے کرنے میں ہمارا کوئی اتنا بڑا نقصان ہے، چاہے ہمارے جسم کا نقصان ہو، چاہے ہماری روح کا نقصان ہو، چاہے میری ذات کا نقصان ہو یا میری فیملی کا نقصان ہو، چاہے میرے پڑوس کا نقصان ہو، میری دنیا کا نقصان ہو یا آخرت کا نقصان ہو. اتنا بڑا نقصان ہے کہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ بندہ اس کا یہ نقصان اٹھائے. جیسے ہمارے بچے خرابیوں کی طرف جاتے ہیں تو کہیں کہیں تھوڑی بہت ہم ڈھیل دے دیتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، گھنٹہ بھر رات میں سڑک پہ کھڑے ہو کے باتیں کرتا ہے. لیکن اب رات بھر چوراہے پہ کھڑے ہو کے جاگے اور لفنگوں کے درمیان باتیں کرے اور نماز صبح قضا کرے اور کالج کے بعد بیٹھ کے ہوں گے کہ یہ برداشت نہیں کریں گے، یہ تو اب نکلو گے ٹانگیں توڑ دیں گے. تو اب یہاں پہ کیوں سختی کر رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ غلطی ہو رہی ہے کہ یہ بچے کی دنیا اور دین دونوں برباد ہو جائیں گے. تو ہم نے کہا ہم اس پہ راضی نہیں. ہم کہتے ہیں بھائی چلو کچھ نہ کرو، مگر نہ پڑھو یہ ہمیں گوارا نہیں، پڑھنا تو پڑے گا، ہم جاہل نہیں گوارا کریں گے. تو ہم بھی کہیں کہیں اڑ جاتے ہیں نا کہ یہ تو تمہیں کرنا ہی پڑے. کیوں اڑ جاتے ہیں؟ اس لیے ہمیں پتا ہے کہ یہ کرے گا تو یہ بچہ ہے میرا، اس کو پتا نہیں مگر اس کا نقصان ہوگا. اللہ کے سامنے بندہ اسی طرح سے ہے جب ماں باپ کے سامنے بچہ ہوتا ہے، اور ماں باپ کو جو محبت اپنے بچے سے ہے اس سے کہیں زیادہ محبت پروردگار اپنے بندوں سے کرتا ہے. اب اگر بندہ نہ جانے جہالت کی وجہ سے کچھ کرے اور اس کا نقصان شدید ہو تو بچہ جیسے باپ کو منع کرنے پہ برا مان جاتا ہے، گود میں بچہ، اسے نیمونیا ہو گیا ہے، سامنے آئس کریم بک رہی، وہ اڑ گیا آئس کریم دلاؤ، باپ نہیں دلاتا، ماں نہیں دلاتی، وہ سمجھتا بڑا کنجوس باپ ہے، بڑا سخت دل باپ ہے. مگر باپ جانتا ہے کہ یہ ابھی بچہ ہے، یہ نہیں جانتا اس آئس کریم سے اس کی جان چلی جائے گی. تو جیسے ہم بچے اکثر اپنی نقصان دہ چیز کو نہیں سمجھتے اور ماں باپ کو برا سمجھتے، ویسے ہی ہمارے ساتھ بھی ہے کہ اللہ جن کاموں سے ہمیں روکتا ہے ہم نہیں جانتے اس میں نقصان کتنا بڑا ہے. اللہ جانتا ہے، اس لیے ہمیں اوپر پابندی لگاتا، سختی کرتا ہے کہ یہ کرو گے تو سزا دیں گے، تاکہ نہ کرے آدمی اور وہ بڑا نقصان نہ اٹھائے. تو بڑا نقصان کرنے میں ہے تو حرام کر دیتا ہے، چھوٹا نقصان اس کام کے کرنے میں ہے کوئی تو اسے مکروہ کرتا ہے. بہت بڑا فائدہ ہے کرنے میں تو اسے واجب کر دیتا ہے، اور فائدہ تو بڑا ہے، چھوڑنے میں بڑا نقصان نہیں ہے تو اسے مستحب کر دیتا ہے. تو یہ 4 قسمیں ہو گئی ہمارے کاموں کی. سائلنٹ اگر فرما لیں گے تو بہتر ہے. ایک فونوں کو اپنے ایک صلوات بھیجیں محمد والا. 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں ہمیں رشتے توڑ کے بیٹھنا چاہیے. ایک مصلی ہے جہاں اللہ سے رشتہ جوڑنے آئے ہیں تو وہاں سب سے رشتہ توڑ کے بیٹھنا چاہیے، اور اس کا اب ضروری راستہ ہے کہ موبائل سائلنٹ ہو. اور دوسرا فرش اعضا ہے جہاں مولا سے رشتہ جوڑا ہے تو پھر اب بالکل اسی طرح جیسے ہم آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور بیچ میں موبائل بار بار اٹھا کے بات کریں تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی نگاہ میں میری حیثیت اتنی بھی نہیں ہے. تو اگر ہم دوسروں کے لحاظ میں موبائل
کسی سے بڑے سے شریف سے بات کرنے میں تھوڑی دیر کے لیے موبائل سائلنٹ کر کے اپنا رشتہ توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو ویسے ہی پھر ہمیں ان جگہوں پہ ان سے بڑا کون ہے جن کے سامنے ہم حاضر ہوئے ہیں، اب کم سے کم اسی کی طرف توجہ رہے۔ اور اگر یہ خوف ہے کہ پتہ نہیں کیا ایمرجنسی ہو کیا نہ ہو، تو میرے عزیزوں جتنی دیر ہم سوتے ہیں اس وقت بھی وہی کریم پروردگار ہے جو ایمرجنسیوں کو نپٹا دیتا ہے، اتنی دیر کے رشتہ توڑیں گے تو ایمرجنسیوں سے بچانے والا بھی وہی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے خالص اس سے رشتہ جوڑا جائے، دماغ تو اس کے بعد بھی کہیں کہیں جائے گا، لیکن جو ظاہری ڈسٹربنس چیزیں ہیں وہ نہ ہونے پائے۔ صلوات بھیجیں محمد تو میں بات یہ شروع کی تھی کہ اللہ نے جو ہمارے اوپر دین کی پابندیاں رکھی ہیں، جو ہم سے چاہا اور مانگا ہے، اس کا فائدہ ہمارے ذہن مطمئن ہو کہ ہمیں پہنچنے والا ہے۔ آج میری یہ کوشش یہ ہوگی۔ اور دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے جوانوں میں ایک خیال ہے، جوانوں کے نام پہ کبھی کبھی میں باتیں وہ بھی کہہ دیتا ہوں جو بوڑھوں کو بھی ہوتی ہیں، لیکن بوڑھوں کی کہوں گا تو بہت پٹائی کریں گی، چھوڑنے والوں میں نہیں ہے، جوان جھیل جائے گا مجھے، اس لیے بہت سی باتیں جو بوڑھوں کو بھی کہنا ہوتی ہیں جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں۔ مثلا لالچ کی بات ہے تو لالچ کی بات آئے گی تو کہوں گا ہمیشہ جوانوں کو، حالانکہ مجھے پتا ہے کہ لالچ بوڑھوں میں زیادہ بڑھتی ہے۔ روایت پیغمبر ہے کہ کلما یشب امرئن یشیب امرؤن یشب حرصہ، آدمی جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی اس کی لالچ جوان ہوتی ہے۔ اب آگے چلیے، آپ کی ضرورت سے سنجیدگی تھوڑی سی تھکن جیسے جو کیفیت ہے، بوریت جیسی کم ہو جائے۔ حضور کا یہ ارشاد تھا، ہے ہارون رشید کے دور میں اس کو شوق ہوا کہ کوئی ایسا ڈھونڈوایا جائے پورے مملکت اسلامی میں جس نے اتنی لمبی عمر پائی ہو کہ حضور سے خود اس نے کوئی حدیث سنی ہو۔ اب بادشاہ صاحب کو شوق ہوا تو ڈھونڈا جانے لگا۔ آخر کار ایک بڑے میاں ڈھونڈے مل گئے جو دور پیغمبر کے تھے اور زندہ تھے، ابھی تک گھاس پھوس جیسے ہو گئے تھے۔ تو ان کے بچے ان کو پرپوتے انہیں جیسے پھلوں کی جھابی میں نہیں پھل رکھے جاتے ہیں، ویسے گھاس واس بچھا کے جھابی میں کڈیا میں، اور اس کو بٹھا کے سر پہ لے کے آئے۔ اب لا کے وہ ٹوکری رکھ دی گئی۔ تو ہارون رشید نے اس سے پوچھا کہ تم نے پیغمبر کو دیکھا ہے، تمہیں کچھ یاد ہے پیغمبر کی کوئی بات؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایک حدیث یاد رہ گئی۔ کہا وہ کیا؟ کہا کہ میرے حضور نے فرمایا کہ آدمی جتنا بوڑھا ہوگا اتنی اس کی لالچ جوان ہوگی۔ جیسے میں بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں تو مجھے آپ کو سنانے کی لالچ جوان ہوتی جا رہی ہے کہ جتنا سنا سکوں سنا دوں، جتنا بتا سکوں بتا دوں، جتنا پہنچا سکوں پہنچا دوں۔ لالچ کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک لالچ دنیا کی ہے جو بری ہے، اور ایک لالچ آخرت کی جو ہے اچھی ہے۔ اور اللہ نے لالچ رکھی اسی لیے کہ اگر جنت کی لالچ نہ ہوتی تو آدمی دنیا میں یہ سب سختیاں اٹھاتا کیوں؟ یہ جنت کی لالچ ہی ہے جو آدمی کو دیندار بناتا ہے اور عبادتوں پہ لاتا ہے۔ اور بڑھاپے میں لالچ اس لیے بڑھاتا ہے کہ لالچ دنیا کی نہ بڑھاؤ، بڑھاپا آتا جائے تو آخرت کی لالچ بڑھاتے چلے جاؤ۔ خیر وہ بڑے میاں، صلوات بھیجیں محمد والے بڑے میاں نے اپنی کرکری سی آواز جھابی سے آئی جسے چوزے بولتے ہیں، من 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 من، کہ میرے پیغمبر نے فرمایا کلما یشیب امرؤن یشب حرصہ، آدمی جتنا بوڑھا ہوتا ہے اس کی لالچ اتنی جوان ہو جاتی ہے۔ اب جو یہ حدیث سنائی تو ہارون کو بہت اچھا لگا، اس نے کچھ کہا کہ اتنا ان کو انعام دیا جائے۔ انعام مل گیا، ان کے پوتے پر پوتے ان کو لے کے چلے۔ ایک مرتبہ پھر اوپر سے چو 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 آواز آئی، دادا کچھ کہہ رہے ہیں۔ جھابی اتاری، دادا کیا؟ کہا بادشاہ کے پاس واپس لے چلو۔ واپس لائے۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا بادشاہ سلامت یہ پوچھنے آیا ہوں کہ جو آپ نے عطا کیا ہے یہ اسی سال دیا ہے یا ہر سال دیں گے؟ تو ہارون نے کہا کہ صدقہ رسول اللہ سچ کہہ کے گئے تھے کہ آدمی جتنا بوڑھا ہوتا ہے اس کی لالچ اتنی جوان ہو جاتی ہے۔ اگلے لمحے کی خبر نہیں اور ہر سال کی فکر ہے۔ تو ہمارا بھی وہی حال ہے کہ ہمیں اگلے لمحے کی خبر نہیں ہے، اور لمبے لمبے منصوبے اس دنیا کے ہیں جس زندگی کا ایک لمحے کا خبر نہیں، اور وہ زندگی جو کبھی نہ مٹنے والی زندگی ہے، 24 گھنٹے میں شاید کسی وقت خیال آ جائے کہ اس زندگی میں جو ہمیشہ رہنے والی ہے آج وہاں کے لیے کیا کیا ہے۔
تو ہیں تو ہم سب کے اندر وہی بڑے میاں چھپے ہوئے، کوئی پکڑ لیا جاتا ہے، کوئی چھپا کے نکل جاتا ہے۔ ہمارے عیب چھپے رہیں اور ہماری خوبیاں پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، اس کے لیے ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو میرے عزیزوں میں پہلی بات عرض یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے ذہنوں میں ایک بات ہے کہ پابندیاں اسلام میں بہت ہیں، ذرا آئیے آج اس کا حساب کر لیں۔ پابندیاں کیسی ہیں؟ اللہ نے ہمارے کاموں کو 4 حصوں میں بانٹا، اچھے کام، واجب یا مستحب، خراب برے کام، حرام یا آگے تھوڑا بہت بولا کیجئے، اتنی اردو تو آپ کو آتی ہے۔ اب میں کوئی قاف و خے والی بات بھی نہیں لا رہا ہوں کہ آپ کو بولنے میں زحمت ہو، مخرو تھوڑی کہنا، آپ کو مکروہ کہنا ہے۔ خیر، اور جو نہ اچھا نہ برا وہ کون سی فہرست ہے؟ نہ واجب نہ حرام نہ مستحب نہ مکروہ، اس دائرے سے باہر ہے کہ نہیں؟ کچھ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مباح، جائز۔ تو ہمارے کچھ کام واجب ہیں، کچھ مستحب ہیں، کچھ حرام ہیں، کچھ مکروہ ہیں، اور باقی مباح اور جائز ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ پابندی زیادہ ہے کہ آزادی؟ ہم گئے مرجع تقلید کے پاس، فقیہ کے پاس، مجتہد کے پاس، عالم کے پاس، عالم کے پاس، کہا آپ نے بڑی مہربانی کی، اپنی کتابوں میں جو کچھ واجب ہے وہ سب لکھ دیا، ہم نے اس کو نوٹ کر لیا، لسٹ بنا لی۔ آپ نے بڑی مہربانی کی، کتابوں میں مستحب بھی سب لکھ دیے۔ آپ نے بڑی مہربانی کی، جو حرام تھا وہ بھی سب لکھ دیا، جو مکروہ تھا وہ بھی سب لکھ دیا۔ اب ایک مہربانی اور کیجئے کہ جو واجب ہے جیسے وہ لکھ دیے ہیں، جیسے جو حرام ہے وہ لکھ دیے، جیسے مستحب ہے لکھ دیے، جیسے مکروہ وہ لکھ دیے، اسی طرح سے جتنے کام جائز اور مباح ہیں وہ بھی لکھ دیجئے۔ تو بڑے سے بڑا فقیہ اور عالم کہے گا یہ میرے بس کی بات نہیں۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہا واجب چاہے جتنے ہو مگر گنے جا سکتے ہیں، حرام چاہے جتنے ہو گنے جائیں گے، مستحب گنے جائیں گے، مکروہ گنے جائیں گے، مگر مباح اور جائز کام جہاں آزادی ہے ان کو گنا نہیں جا سکتا۔ تو آپ میرے عزیزوں سوچو، جو پابندیاں ہیں وہ گنتی کی ہیں اور جو آزادی ہے وہ انگنت ہے۔ تو پھر پابندیاں زیادہ ہیں کہ آزادی زیادہ ہے؟ پابندیاں کم ہے، اور پابندی کی بھی 2 قسمیں، واجب و مستحب میں ایک پابندی چھوٹ والی ہے، مستحب کی پابندی چھوٹ والی، چاہے کرو چاہے نہ کرو، اور حرام کی پابندی پابندی والی، لیکن مکروہ کی پابندی چھوٹ والی ہے۔ تو اگر اس کو بھی نکال دیں تو پھر پابندیاں بہت تھوڑی سے، چلیے اچھا تھوڑی صحیح، پھر بھی ہمارے ذہن آخر یہ ہم سب کریں کیوں؟ یہ ہر وقت اللہ ہم سے ڈیمانڈ کیوں کرتا ہے؟ یہ کھاؤ یا نہ کھاؤ، یہ پہنو یا نہ پہنو، یہ دیکھو یا نہ دیکھو، یہ چھوؤ یا نہ چھوؤ، یہ سوچو یا نہ سوچو، یہ مانو یا نہ مانو، ہر قدم پہ تو روک رہا ہے۔ یہ ڈیمانڈ کیوں؟ یہ مطالبہ کیوں؟ ایسی ڈیمانڈ؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمَن يُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ کون دے گا؟ اب بھلا بتائیے، وہ قرضہ مانگ رہا ہے، وہ کیوں مانگ رہا ہے؟ کیا ہم خمس دیں گے تو اس کے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ ہم اللہ اکبر کہیں تو اس کا کچھ اونچا ہو جاتا ہے؟ تو پھر آخر ڈیمانڈ کیوں ہے؟ توجہ فرمائیں میرے عزیزوں، ایک نفسیاتی تجزیہ ہے کہ جب آدمی کسی چیز کو مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، جستجو کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے، تو کیوں؟ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، مجھے پیاس لگی، پانو میری ضرورت ہے، پانی میرے پاس نہیں ہے، تو میں نے کہا ذرا پانی پلائیے گا۔ تب جو یہ میں مانگ رہا ہوں، کیوں مانگ رہا ہوں پانی آپ سے؟ اس لیے کہ میرے پاس میری ضرورت ہے اور میں پا ہے نہیں۔ ایک بات ہو گئی، لیکن ہمیشہ یہی وجہ نہیں ہوتی کہ آدمی کی ضرورت ہے اور ہے نہیں اس لیے ڈھونڈے، مانگے، لائے، جستجو کرے، ڈیمانڈ کرے، مطالبہ کرے۔ ہم روز جا رہے ہیں جاب پہ، ہمارے پاس گھر میں ماشاءاللہ کھانے پینے کو بھی ہے، 4-6 مہینے خرچہ بھی ہے، لیکن کل پھر دکان کھول لیں، کل پھر جاب پہ جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، ضرورت ہے آپ کی زندگی کی، اب کیوں جا رہے ہیں؟ کہا ہے تو، لیکن جتنا ہمیں چاہیے اتنا نہیں ہے، چاہیے جتنا اس سے کم ہے۔ تو آدمی کے پاس نہ ہو تو ڈھونڈے گا اور مانگے گا، کم ہو تو ڈھونڈے گا، مانگے گا۔ ہم نے کہا چلیے ہمارے آپ کے پاس تھوڑا کم ہے ہماری ضرورت سے۔ اب ہم پہنچ گئے وہاں جو ملینر بلینر ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں ان کے پاس کیا کیا ہے، کتنی جائیداد، کتنی پراپرٹی، کتنے کارخانے، کتنی رقم، کتنا کیش، کتنا بینک، انہیں پتہ ہی نہیں اتنا ہے۔
ہم نے کہا ان کے پاس تو بے حساب ہے، پھر بھی کارخانے کھول لیں، بزنس بڑھا رہے ہیں، اب ان کو کون سی پریشانی ہے؟ جو چاہیے وہ سب ہے اور ہر چیز فراوان، کچھ کم نہیں۔ توجہ دیں تو سامنے جواب آئے گا کہ یہ ایک سچائی جانتے ہیں، اور وہ سچائی ہے کہ ان کے پاس چاہے جتنا ہے، اگر اسے بڑھائیں گے نہیں تو یہ کم ہوگا اور کم ہوتا چلا جائے گا، لہذا یہ بڑھا رہے ہیں۔ تو کسی ڈیمانڈ، کسی مطالبے، کسی جستجو کے پیچھے ہوتا کیا ہے؟ جو ڈیمانڈ کر رہا ہے، جو مطالبہ کر رہا ہے، اس کے پاس یا تو نہ ہو، یا کم ہو، یا کم ہونے کا ڈر ہو۔ اے میرے مالک، تو ہم سے کیوں کہہ رہا ہماری عبادت کر؟ تو ہم سے تکبیریں اور سجدوں کے مطالبہ کیوں کر رہا؟ تو روزے رکھنے کے مطالبہ کیا کر رہا؟ کیا میرے روزے رکھنے سے تیری خزانے میں کچھ بڑھ جائے گا؟ میرے خمس دینے سے تیرے خزانے میں کچھ بڑھ جائے گا؟ تو کیوں مانگ رہا ہے؟ تیرے پاس کیا نہیں ہے؟ تیرے پاس جو ہے کیا کم ہے؟ تیرے پاس جو ہے اس کے کم ہو جانے کا ڈر بھی نہیں۔ تیری دی نعمتوں میں نہ جانے کتنی نعمتیں ایسی ہیں کہ تو نے ہمیں دے دی، ہم بانٹتے ہیں تب بھی نہیں کم ہوتی۔ تو نے محبت دے دی، ہم محبتیں بانٹتے ہیں، ہمارے پاس محبت گھٹتی نہیں ہے۔ تو نے علم دے دیا، ہم علم بانٹتے ہیں، ہمارا علم گھٹتا نہیں ہے۔ تو تیری دی نعمتوں میں ہمارے پاس کم نہیں ہوتا، تو کیوں مانگ رہا ہے؟ تو کیوں ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ کہا مالک کہے گا کہ یہی تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم مانگتے ہو لینے کے لیے، ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ہم جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہم جو مطالبہ کر رہے ہیں، ہم جو مانگ رہے ہیں، سمجھ لو ہم مانگ رہے ہیں تو لینے کے لیے نہیں مانگ رہے ہیں، ہم مانگ رہے ہیں تو تمہیں دینے کے لیے مانگ رہے ہیں۔ وہ ہم سے جتنی ڈیمانڈ مذہب کے ذریعے کرتا ہے، کچھ لینا نہیں چاہتا ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ دینا چاہتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ۔ زکوٰۃ لے کے روزی میں وسعت دینا چاہتا ہے، صدقہ لے کے روزی میں برکت مثلا دینا چاہتا ہے۔ وہ ہم سے جو کچھ لے رہا ہے اس میں ہم سے کچھ لینا نہیں چاہتا، ہمیں دینا چاہتا ہے۔ میں نے یہ ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہا تھا اپنے نوجوانوں کے لیے کہ دو غلط فہمیاں دماغ سے اگر نکل جائیں، پہلی یہ کہ پابندیاں گنتی کی ہیں، آزادی انگنت ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ جو بھی مذہب کے نام سے ہم سے کہتا کرو یا نہ کرو، اس میں اس تک کچھ نہیں جانا ہے، اس کا سارا فائدہ ہمیں پہنچنا ہے۔ ہر حکم مذہب میں یا اس کا کوئی فائدہ ہمیں ملنے والا ہے یا ہم کسی نقصان سے بچنے والے ہیں۔ ان دو گزارشوں کے بعد اب کل کی بات کو سلسلے کو آگے بڑھاؤں کہ میں نے عرض کیا تھا کہ زندگی کا بہترین زندگی کا ایک بنیادی اصول جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ زندگی ایسے بسر کی جائے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس لیے کہ اطاعت کریں گے اور نافرمانی سے بچیں گے تو پھر وہ سب جو اطاعت میں اللہ پہنچانے والا ہے اور نافرمانی سے کے ذریعے جو مصیبت آنے والی ہے اس سے بچانے والا ہے، وہ ہم تک پہنچے گا اور زندگی بہتر زندگی ہوگی۔ میں نے کل گفتگو یہاں پہ چھوڑی تھی کہ یہ ہماری تمام نیکیاں جو ہم آپ کر رہے ہیں دن رات، ان سب کے نتیجے چاہے ہم ثواب کی شکل میں چاہیں، چاہے دنیا میں کوئی عمل روزی کے لیے کر رہا، کوئی اولاد کے لیے کر رہا ہے، کوئی نوکری کے لیے کر رہا ہے، کوئی بیٹی کی شادی کے لیے، وہاں تک ہم پہنچیں گے تب جب وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے لائق ہو۔ اب آج یہاں سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج اس موضوع کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، اور کل زندگی بہتر زندگی کا کوئی اور اصول آپ کے سامنے رکھوں گا معصومین کے ارشادات کی روشنی میں، لیکن جو بنیادی بات ہے اسے مضبوط کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ آدمی یاد رکھے کہ ہمیں زندگی ایسے بسر کرنا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے اور اللہ کی معصیت سے بچنا ہے۔ یہ زندگی کا اصول ہے، اور جب ہم کریں گے کچھ تو قبول ہو ایسا ہونا چاہیے۔ قبول ہونے کی شرطوں میں سے ایک بنیادی شرط آپ کے سامنے
جو سب سے اہم ہے جسے قرآن مجید بتا رہا ہے، درج کرنا چاہتا ہوں میں روزانہ جو آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے وہ اسی موضوع سے جڑی ہے۔ سورہ نور کی آیت ہے نمبر 52، جس میں پروردگار عالم قانون بیان کرتا ہے، الہی اصول جس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے لیے جو روش ہے اس کی وہ بدلتی نہیں ہے، جو ہے وہ ہے۔ تو اس کا ایک الہی اصول اور سنت الہی یہ ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ایک جو میں کل عرض کیا، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرے گا، وَيَتَّقْهِ، اور جو اللہ سے اپنے اندر خوف پیدا کرے گا۔ تین شرطیں ہیں، ایک شرط ہے اطاعت پروردگار، دوسری شرط ہے خشیت اللہ جس کا اردو میں ترجمہ ہے ڈرنا، اور تیسری شرط ہے اللہ سے تقوی، اس کا بھی اردو میں ترجمہ ہے ڈرنا۔ لیکن دونوں میں فرق ہے۔ جو یہ تین شرطیں پوری کرے گا، قرآن کہتا ہے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو کامیابی کے تین بنیادی اصول ہیں، ایک طاعت پروردگار، اللہ کی اطاعت ہو، اس کی معصیت اور نافرمانی نہ ہو، دوسرے خشیت اللہ، یہ لفظ عربی کا جان بوجھ کے بول رہا ہوں، تیسرے تقوی۔ ہم جب اردو میں جائے قرآن مجید اٹھائیے تو آپ کو دونوں جگہ ترجمہ ڈر کا ملے گا، کہیں خوف لکھ دیا جائے گا، کہیں ڈر لکھ دیا جائے گا۔ میں ذرا سے اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کے ذہن بھی اسے قبول کریں گے اور مطمئن ہوں گے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ عربی کی دنیا لفظوں کے اعتبار سے سب سے وسیع دنیا ہے۔ ایک ہی چیز کے نہ جانے کتنے نام عربی میں ہیں، ذرا ذرا سے حالات بدلنے پہ۔ اونٹ کے عربی دنیا میں 70 سے زیادہ نام ہیں، اس کے سن کے اعتبار سے ذرا سن چینج ہوا، نام بدلا، دبلے موٹے ہونے کے اعتبار سے، نرمانہ ہونے کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے، نہ جانے کتنے اعتبار سے، کھڑا ہے تو یہ کہیں گے، بیٹھا ہے تو یہ کہیں گے، نہ جانے کتنے نام ہیں۔ اس کا الٹا بھی ہے، ایک ہی چیز کے لیے الگ الگ الفاظ۔ اور مثلا ہم آپ اردو میں بھی تھوڑا بہت استعمال کرتے ہیں، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں ناقہ، لفظ ایبل بھی کہیں کہیں آ جاتا ہے، چلیے اس کو چھوڑیے۔ شیر کو اسد بھی کہتے ہیں، شیر کو غضنفر بھی کہتے ہیں، شیر کو زیغم بھی کہتے ہیں، ہم سب کا ترجمہ شیر کرتے ہیں، مگر یہ شیر کی کیفیت جب بدلے گی تو نام بدلتا ہے۔ اب میرے ذہن میں بھی اس وقت اس کی جزیات نہیں ہے، لیکن مثلا ایک چین سے بیٹھا ہوا شیر ہے، ایک بپھرا ہوا شیر ہے، ایک مقابلے کے لیے تیار شیر ہے، تو سب کے لیے کہیں اسد ہے، کہیں زیغم ہے، کہیں زرغام ہے، کہیں لیس ہے، الگ الگ الفاظ ہیں۔ عربی دنیا عجیب و غریب ہے، ایک ہی لفظ کے نہ جانے کتنے معنی ہوتے ہیں۔ لفظ عین کے 70 معنی ہیں۔ عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، عین چشمے کو بھی کہتے ہیں، عین گھٹنے کو بھی کہتے ہیں، اور 70 معنی ایک ہی لفظ کے ہیں۔ شاید یہیں سے محاورہ نکلا ہے کہ مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ۔ عین گھٹنے کو بھی کہتے ہیں، آنکھ کو بھی کہتے ہیں۔ اب وہاں سمجھنے سے غلطی ہو گئی ہوگی، بولنے میں جملہ۔ اردو میں بھی ایسا ہوتا ہے، اردو میں مثلا لفظ پٹی ہے، پٹی کاہے کاہے کی ہوتی ہے؟ ایک پٹی کھائی جاتی ہے، ایک پٹی کپڑے کی باندھی جاتی ہے، ایک پٹی پلنگ میں لگائی جاتی ہے۔ تو یہاں بھی معنی ہے۔ یہ جو دعوے دار ہیں کہ ہم روایت سے حکم خدا کا پتہ چلا لیں گے، معصومین کی اخبار سے، وہ سنیں کہ خالی ترجمہ پڑھ کے آپ فقیہ بننے والے نہیں ہیں۔ عربی اتنی آنا چاہیے کہ آپ لفظ کو دیکھیں تو 70 معنی میں سے کون سے معنی یہاں مراد لیے گئے ہیں، اتنا آپ کو جانکاری ہو۔ خالی اس طرح سے ہم 4 روایتوں کو ترجمے پڑھ کے اخباری بن جائیں؟ اخباری وہ ہے جو عربی دا ہو، اور جو صدر پیغمبر سے دور در دور، صدر اسلام سے دور پیغمبر سے آج تک کے ایک ایک لفظ کے معنی کو جانتا ہو، جو جانے کہ یہ لفظ پیغمبر نے، معصوم نے جب بولا ہے تو کن حالات میں بولا ہے۔ تقیے کے دوران کی بات کہی گئی ہے،
یا کھلے عام گفتگو کی جا رہی تھی، اپنے ماننے والے سے کہا ہے یا نہ ماننے والے سے کہا ہے، اتنی تاریخ بھی اس کے سامنے ہونا چاہیے. خالی ان لفظوں کے پڑھ لینے سے آدمی حکم خدا کو سمجھ جانے والا نہیں ہے. یہ کام بڑا کام ہے جس کے لیے 30-40 سال حوضے میں لگانا پڑتے ہیں، تب آدمی اس قابل بنتا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. میں نے پرسوں بھی آپ کی خدمت میں بات عرض کی تھی. میں نے پرسوں بھی آپ کی خدمت پہ بات عرض کی تھی کہ روایت تک پہنچنا تو دور کی بات ہے، پہلے جو ان کے راوی ہیں ان کے ایک ایک راوی کے بارے میں اتنا تو جانے جتنا اپنے داماد کے بارے میں پتہ چلاتے ہیں. اور ایک داماد کا صحیح پتہ چلا نہیں پاتے تو یہ ہزاروں راویوں کے لیے آقا خوئی رحمۃ اللہ جیسا بزرگ عالم پوری عمر گزار کے انہوں نے صدر اسلام سے آج تک کے راویوں کے بارے میں تحقیق لکھی. کئی جلدوں میں کتاب ہے ان کی موجم و رجال الحدیث. احادیث میں جو راوی ہیں ان کی انسائکلوپیڈیا، مگر ان کی 70 سال کی عمر میں 40 سال تقریباً خالی اس ایک سبجیکٹ پر سچائی جمع کر کے پہنچانے میں لگ گئی. تو ہم آپ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ خیر، صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. عربی میں جب الفاظ بدلتے ہیں تو بے سبب نہیں بدلتے، کچھ نہ کچھ بدلتا ضرور ہے. اس آیہ کریمہ میں 2 لفظ ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرے، چلیے ٹھیک، وَيَخْشَ اللَّهَ، ترجمہ جو اللہ سے ڈرے، وَيَتَّقِ، اور جو اللہ کا خوف رکھتا ہو، جو اللہ سے ڈرے، پھر لکھا ہے. مگر یہ ڈرے ڈرے دونوں ایک ہیں؟ نہیں، دونوں ایک نہیں. ایک چھوٹا سا نمونہ میرے عزیزو، ہمارے اندر اللہ نے جو صفتیں رکھی ہیں ہماری زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہیں، ان میں ایک چیز شجاعت اور بہادری ہے، اور ایک اس کے مقابلے میں ڈر اور خوف ہے. ہمیں اندر جو بھی اللہ نے رکھا ہے اس کی کوئی نہ کوئی زندگی میں ضرورت ہے. بزدلی ہمارے یہاں بری چیز ہے، تو مالک جب بزدلی اور ڈر اتنی بری چیز ہے تو ہمارے اندر ہے ہی کیوں، رکھی کیوں تم نے؟ مگر یہ زندگی کے ضروری، جیسے شجاعت اور بہادری کہ کوئی دشمن ہمارے اوپر حملہ کرے تو مقابلے میں آ کے اسے اپنے کو بچا سکے، یہ ضروری ہے، ویسے ہی ڈر بھی ضروری ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ محلے سے باہر نکلے، سامنے تیز رفتار گاڑیوں والا، چوڑی سڑک ہے، زنا زن تیز گاڑیاں گزر رہی، بے خیالی میں ہم نے نہیں دیکھا گاڑی نزدیک ہے، ایک مرتبہ قدم آگے بڑھا دیا، ایک دم سے گاڑی تصدیق سے تیزی سے آئی، تو اب تیزی سے جو گاڑی آئی تو جس تیزی سے گاڑی آئی میں اتنی تیزی سے پیچھے ہٹا اور بچ گیا. یہ بتائیے یہ جو میری جان اس وقت بچی کس چیز نے بچائی؟ میری بہادری نے بچائی یا میرے ڈر نے؟ بہادری ہوتی تو اڑا کھڑا رہتا، وہیں نپٹ جاتا. یہاں ڈر تھا جس نے پیچھے کر لیا اور میں بچ گیا. تو ڈر بھی میری زندگی کی ضرورت ہے ہر جگہ، بہادری نہیں ہے. جہاں جان جانے میں بہادری ہو اسے بہادری نہیں، تحور کہتے ہیں، وہ حماقت ہے. یہ ڈر بھی زندگی کی ضرورت ہے. تو ڈر کیا کرتا ہے؟ ڈر کا اثر یہ ہے کہ جس چیز کے لیے بھی پیدا ہو جائے اس سے دور کرتا ہے. میں گاڑی سے ڈرا، پیچھے آ گیا. بچے چھپکلی سے، پتنگے سے ڈرتے ہیں، بگ آ گیا، بھاگتے ہیں. گھر میں، ہمارے گھر میں سانپ نکلتا تھا، اتنا نہیں ڈرتے جتنے آج کے بچے. اگر ان کے کمرے میں ذرا سے کوئی پتنگا بھی اڑتا ہوا آ جائے قیامت کھڑی ہو جاتی. ڈر رہے ہیں تو اس کے پاس نہیں جاتے. تو ہم آپ، کوئی سانپ سے ڈرتا ہے، کوئی بچھو سے ڈرتا ہے، کوئی بدماش سے ڈرتا ہے، کوئی بد زبان سے ڈرتا ہے. کوئی گزر رہے تو ادھر سامنے ادھر دائیں سے نکل لی، ہم نے کہا کیوں؟ ارے کہا بڑا بد زبان آدمی ہے، تو اس کی زبان سے ڈرتے تو اس سے دور ہو گئے. تو جس سے ڈر ہوتا ہے، ڈر کا اثر کیا رکھا اللہ نے؟ دور کرتا ہے. اللہ نے کوئی چیز بے اثر پیدا ہی نہیں کی اور بے ضرورت پیدا نہیں کی. ڈر کی بھی ضرورت ہے، دور کرتا ہے. اگر آپ نے اس چیز کو محسوس کیا ہے تو میں بہت قیمتی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں بندہ آیا، حاضر ہوا، آج یہ گناہ ہوئے ہیں، غیبت ہو گئی، جھوٹ نکلا، نامحرم کو دیکھا، توہین مومن کی، گالی بکی، نماز چھوٹ گئی، نہیں پڑھی، آج قضا ہوئی،
اپنے گناہوں کا احساس ہوا اور پتہ ہے کہ یہ گناہ اس پر ہماری سزا ہے، تو ان گناہوں پر جو ہماری سزا ہے اس نے ہمارے اندر ڈر پیدا کیا. کس کا؟ اللہ کے عذاب کا ڈر. مگر توجہ دے جملہ کہوں، جس چیز سے بھی میں ڈرتا ہوں اس سے میں دور ہو جاتا ہوں، لیکن اللہ نے اس کائناتی حقیقت کو اپنے لیے بدل دیا کہ دنیا میں جس سے ڈرو گے دور ہوگے، لیکن جتنا خوف خدا جیسے ہی تمہارے اندر پیدا ہوگا، خوف خدا اللہ کی قربت تمہارے اندر پیدا کرے گا، دوریاں گھٹائے گا. اور جتنا ڈر دنیا میں بڑھے گا دوری بڑھائے گا، لیکن جتنا خوف خدا بڑھتا چلا جائے گا قربتوں کی منزلیں آگے اور سامنے آتی چلی جائے گی. تو خوف خدا قربت لاتا ہے، ڈر اللہ سے قریب لاتا ہے. ایک سچائی. اچھا ڈر کاہے سے؟ اللہ سے ڈر کاہے کا ہے کہ وہ ظالم ہے ہمارے اوپر، بلا وجہ جہنم میں ڈال دے گا؟ نہیں. ہمیں بلا وجہ ستائے گا؟ نہیں. تو پھر کاہے کا ڈر؟ کا ڈر اپنے گناہوں کا ہے. اصل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، ڈر اپنے گناہوں کا ہے. تو کیا ڈر ہمیشہ اسی سے ہوتا ہے جس سے کسی نقصان کا خطرہ ہو؟ تھوڑی دیر آپ ساتھ دیں، قیمتی بات عرض کر رہا ہوں، ضائع نہ جائے انشاءاللہ. میں ڈرا سانپ سے اس لیے کہ کاٹ لے گا، میں ڈرا بچھو سے اس لیے کہ ڈنک مار دے گا، میں ڈرا گالیاں بکنے والے سے کہ میری توہین کرے گا، میں ڈرا فتین سے دور بھاگا کہ گھر میں لڑائی کرا دے گا، ان سے دور بھاگا، ان کے ظلم سے، ان کے نقصان سے، ان کے خطرے سے مجھے ڈر ہے اس لیے. لیکن میرے عزیزو، ہم گئے زیارت پہ، قافلہ ساتھ ہے کہ آج ملاقات ہے آغا سستانی سے، آج ملاقات ہے رہبر انقلاب اسلامی سے. اب سب لوگ تیار ہیں. ہم نے دیکھا 2-4 آدمی پریشان. ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا بڑا ڈر لگ رہا. کاہے سے ڈر لگ رہا؟ ارے کہا آغا سستانی سے ملنے جا رہے ہیں، رہبر سے. ہم نے کہا کیوں ڈر رہے ہو؟ کہ ہم پیٹ دیں گے، وہ ڈنڈا ماریں گے، چاقو مار دیں گے، خدا معاذ اللہ گالی دیں گا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں. ہم نے کہا کیوں ڈر رہے ہو پھر اس سے؟ ان سے سنیں. کہا ہم ڈر رہے ہیں، وہ کچھ نہیں کریں گے، ستائیں گے نہیں، بڑے مقدس، بڑے بزرگ، بڑے محبتی. ہم نے کہا پھر کیوں ڈر رہے ہو بھائی؟ کاش میں اتنا بڑا آدمی، اتنا علم، اتنا تقوی، اتنا اونچا کردار، اس لیے ہمیں ڈر لگ رہا ہے. تو کبھی کبھی ڈر ہوتا ہے احساس خوف سے، اور کبھی ڈر پیدا ہوتا ہے احساس عظمت سے. بعزیزو اب سمجھے، یہ علی جب جاتے تھے نماز میں مصلی میں تو یہ تو معصوم تھے، لرزتے کیوں تھے؟ ان کے چہروں کے رنگ کیوں بدلتے تھے؟ ان کو اپنے گناہوں سے ڈر نہیں تھا، یہ اللہ کی معرفت والے بندے تھے. مالک کی احساس عظمت اتنی بڑھتی تھی کہ اس کے سامنے لرزتے اور کانپتے تھے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم. بس اگر آپ یہاں تک آ گئے تو اب جو ڈر اپنے گناہوں کی وجہ سے پیدا ہو اس کو کہتے ہیں تقوی. اور تقوی کے اصلی معنی ڈرنے کے ہیں بھی نہیں، تقوی کے اصلی معنی ہے بچاؤ کے. تقوی کے اصلی معنی بچاؤ کے، یعنی گناہوں سے بچ کے اپنے کو عذاب الہی سے بچانے کی کوشش، یہ ہے تقوی. اور وہ ڈر جو عظمت کے احساس سے پیدا ہو وہ کہلاتا ہے خشیہ. معصومین کے ہاں جو ہے وہ ہے خشیت اللہ، وہ اللہ کی عظمتوں کا احساس کر کے لرزتے اور کانپتے تھے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ وسلم. کہا تمہاری زندگی کامیاب ہوگی، بہترین زندگی ہوگی. 3 اصول اپنا لو. ایک اطاعت پروردگار، دوسرے اللہ کے عذاب سے اپنے کو بچا کے جینے کی عادت ڈالو. اللہ کا عذاب کاہے سے آئے گا؟ یا واجب کے چھوڑنے سے، یا حرام کام کے انجام دینے سے. تیسرا کیا؟ کہ خالی اپنے اعمال سے ڈر کے زندگی بسر نہ کرو، بلکہ مالک کی معرفت حاصل کر کے، اس کی عظمت کا احساس کر کے اس کے سامنے باادب رہنے کی عادت ڈال کے جیو. تو پھر تم اس کے بعد فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہونے والے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے والے ہیں. ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد و آل محمد.
اب تک جو میں نے آپ کی خدمت میں بات عرض کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اصول حیات جو انسان کی بہتر زندگی کا تک لائیں وہ ہے اللہ کی اطاعت زندگی بسر کرنا، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا، اور تقویٰ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ معرفت الہی حاصل کر کے وہ ڈر پیدا کرنا جو مالک کی عظمت کے احساس سے پیدا ہوتا ہے. اور جب یہ آ جائے تو پھر یہی ہے شرط قبولیت اعمال. میں نے کل جہاں سے بات چھوڑی تو اسے پورا کروں کہ اعمال ہمارے ان کے قبول ہونے کی شرطیں کل میں نے گنایا تھا کہ جیسے کہے ویسے کرنا ہے ایک، اور جو کرنا ہے تو بس اللہ کے لیے ہو، اس میں دکھاوا اور ریاکاری نہ ہو، یہ دوسری شرط ہے. اور تیسری شرط ہے، اس کی تفصیل کل اور انشاءاللہ کروں گا تاکہ یہ باتیں خالی سن کے نہ رہ جائیں، جذب ہو جائیں دل و دماغ میں اور عادت بن جائیں ہماری کہ جو کریں ٹھیک ٹھاک ہو، جیسے کہا ویسے کریں، اپنی طرف سے نہ گھٹائیں نہ بڑھائیں. دوسری بات کہ ہم جو بھی کریں اللہ کے لیے ہو، کہا عمل سے پہلے بھی نیت دکھاوے کی نہ آئے، نام کی نہ آئے، عمل کے وقت بھی دکھاوا اور نیت نام نہ خیال ہو، اور عمل کے بعد بھی دکھاوے کا خیال پیدا نہ ہو. اور تیسری بنیادی بات جس سے آج کہہ دینا چاہتا ہوں کہ تمام نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں تب قبول ہوں گی جب ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں. بس ایک چھوٹے سے واقعے کو سنا کے ثبوت دے کے بات کو ختم کروں. روایت کہتی ہے ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جو جب بستی میں آتا تھا تو عام مسلمان اسے گھیر لیتے تھے. جیسے ہمارے بستیوں میں بھی بابا آئے ہیں فلانے، بہت پہنچے ہوئے آئے ہیں تو گھیر لیے جاتے ہیں، شاہ جی آئے ہیں گھیر لیے جاتے ہیں. اب تو شاہ جی ہمارے یہاں بھی آنے لگے. ابھی تک تو ہم معصومین کی دنیا کے لوگ تھے، تو ہمارے پاس معصوم کے بعد بس علماء تھے، فقہا تھے، عبادت گزار افراد تھے. جو اب ایک نئی قسم آ گئی شاہ جی کی. شاہ جی کا اسلام سے کوئی رشتہ ہی نہیں. اسلام شاہی کا نام نہیں ہے کہ اسلام سے جڑے ہوئے کسی فرد کو شاہ جی بنایا جائے. شاہ جی تو بادشاہی اور سلطنت کی علامت ہے جسے اسلام نے آ کے مٹایا کہ کسی خاندان کی ملکیت حکومت نہیں ہے. حکومت ان کا اختیار ہے جنہیں اللہ حاکم بنا کے بھیجے. تو نسلوں میں شاہ جی نہیں چلتے، صلاحیتوں پہ اللہ بناتا ہے، اور وہ شاہ جی نہیں ہے، وہ امام ہے. اور جو ان کو مانے وہ مرید نہیں ہے، وہ ان کا شیعہ ہے. نئے نئے الفاظ ہمارے درمیان بچوں میں رائج کیے جا رہے ہیں. وہ شاہ جی ہیں، وہ ان کے مرید ہیں، ہم نوکر ہیں. ارے مرثیوں میں، نوحوں میں، ہر جگہ نوکر آ رہا. ہم نوکر نہیں ان کے، ہم ان کے شیعہ ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے، ہم ان کے غلام ہیں. جیسے مولا علی نے پیغمبر کے لیے فرمایا تھا نا عبد من عبید محمد. نوکر وہ ہے جو تنخواہ لے کے پیسے لے کے کام کرتا ہے. عبد وہ ہوتا ہے جو اپنے پورے وجود کو چشمہ برو کے حوالے کر دیتا ہے. ہمیں کچھ نہیں چاہیے، جو آپ کریں گے دیکھیں گے ہم وہ کریں گے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہم نوکر نہیں ہیں، ہم علی کے نوکر نہیں ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے عبد ہیں. خیر یہ تو درمیانی جملے ہیں جو میں اپنے جوانوں کے لیے کہہ دیتا ہوں، ان کے کام آ جائیں انشاءاللہ. تو میرے عزیزوں ایک شخص تھا، لوگ آ جاتے تھے گھیر لیتے تھے، شاہ جی پیر بابا بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے، بہت اللہ والا ہے وغیرہ وغیرہ. امام کو تو پتہ ہے کہ معاملہ یہ نہیں ہے، لوگ دھوکے میں ہیں. اب لوگوں کو دھوکے سے بچانا ہے، لہذا امام نے کہا ٹھیک ہے واضح کرنا پڑے گا لوگوں پہ. ایک دن جب وہ آیا، کہا جب آئے تو بتانا. آیا تو امام کو بتایا کہ امام پہنچ گئے. دیکھا لوگ گھیرے ہیں، کوئی کچھ پوچھ رہا، کوئی کچھ لکھوا رہا، کوئی کچھ پھکوا رہا، یہ سب ہو رہا ہے. وہ جھاڑ پھونک کر کے اپنے تقدس کا اچھی طرح سے بٹھا کے دھاک، اور جب بھیڑ بھاڑ ختم ہو گئی تو چلے. تو گئے ایک روٹی والے کی دکان پہ، اس سے باتیں شروع کی. اب ظاہر ہے کہ وہ ایک مقدس سا آدمی دروازے پہ روٹی کی دکان پہ آ گیا تو وہ تو ایسے ہی خوش ہے بیچارہ، اس کے تصور میں بھی نہیں. اس سے باتیں کرتے کرتے انہوں نے چپکے سے 2 روٹیاں اٹھائیں اور اپنے جھولے میں رکھ لی. پھر آگے گئے پھل والے دکان پہ، وہاں سے باتیں کرتے کرتے 2 انار اٹھائے اور جیب میں رکھ لیے. امام نے منظر دیکھا، امام کو پتہ ہے کیا ہے لیکن لوگوں کو بتانا ہے اس لیے. اب امام اس کے پیچھے بھی چلے، وہ بستی سے باہر نکلا، ایک ویرانے میں پہنچا. وہاں ایک اپاہج آدمی بیٹھا تھا، اس کو لے جا کے اس نے وہ 2 انار بھی دے دیے
اور دونوں روٹیاں بھی دے دی، کہا یہ لے کھاؤ، خود کچھ نہیں کھایا اس میں سے۔ اب امام سامنے آئے تو کہا تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ کیا کیا؟ امام نے کہا 2 روٹیاں چرائیں، 2 انار چرائے اور لا کے اس کو کھلا رہے ہو، یہ کیا کیا تم نے؟ تو کہتا ہے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا امام سے؟ امام نے کہا کیوں؟ کہا قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرے اس کی 10 ثواب ہیں، ومن جاء بالسیئۃ اور جو ایک برائی کرے اس کا 1 سزا ہے۔ تو میں نے 2 روٹیاں چرائیں 2 گناہ، 2 انار چرائے 2 گناہ ہوئے 4 سزائیں، اور میں نے دونوں روٹیاں لا کے خیرات کر دی تو 20 ثواب، 2 انار خیرات کر دیے تو 20 ثواب ہوئے 40، تو 40 ثواب کمائے، اس میں سے 4 نکل گئی تو 36 میرے نام ہے عمل میں آ گئی۔ دیکھیے کتنا عمدہ سودا ہے، اسی کہتے ہیں حلوائی کی دکان اور دادا کا فاتحہ۔ امام نے فرمایا کہ قرآن میں نے نہیں پڑھا کہ تو نے نہیں پڑھا۔ اور دیکھیے جب دامن ربیت چھوڑ کے قرآن پکڑا جائے تو قرآن یہی گمراہ کر دیتا ہے، یہی قرآن ہے۔ جیسے دوا بغیر ڈاکٹر کے کھائی جائے تو کبھی کبھی مار ڈالتی ہے، وہی حشر ہے اس کا قرآن۔ اہل بیت چھوڑ کے قرآن تک آؤ گے تو یہی تمہیں بہکائے گا، یہی گمراہ کر دے گا۔ کہا قرآن میں نے نہیں پڑھا کہ تو نے نہیں پڑھا؟ اس نے کہا کیوں؟ تو امام نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی، جناب حابیل و قابیل کی گفتگو ہے کہ جب جناب حابیل کی نظر قبول ہوئی اور قابیل قبول نہیں ہوئی تو اس نے جناب حابیل کو طے کیا مار ڈالوں گا تمہیں۔ انہوں نے کہا میں تو نہیں ماروں گا اور تو مجھے لاکھ مار ڈالے۔ اور کہا اس نے کہ کیوں مار ڈالو گے؟ کہا تمہاری نظر قبول ہوئی میری قبول نہیں ہوئی۔ تو اللہ نے ایک اصول جناب حابیل کی زبان سے بتایا کہ تیری نظر کیوں قبول نہیں ہو، میری کیوں قبول ہوئی۔ جناب حابیل کی زبان سے قرآن میں آیا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف ان سے عمل کو قبول کرے گا جو متقی ہوں، جو متقی ہوں ان سے عمل کو قبول کرے گا۔ اب امام فرمایا سن، اللہ کہہ رہا ہے کہ بس ان کے عمل کو قبول کرے گا جو متقی ہوں۔ تو تو نے یہ نیکی تو کی ہے مگر اس سے پہلے چوری کر کے گناہ کر لیا، تو جب چوری کر لی تو نے تو تم متقی رہا نہیں، اور جب متقی رہا نہیں تو تجھ سے نیکیاں قبول نہیں ہوں گی۔ بس میرے عزیزوں کل سے میں جو آپ کو محنت لے رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں اور زحمت دے رہا ہوں یہ ہے کہ ہم نیکیوں کی طرف آ جاتے ہیں مگر ہم گناہوں سے بچنے کی اتنی فکر نہیں کرتے۔ اللہ کی بارگاہ میں نیکیاں قبول کرانا ہے تو خود کو گناہوں سے بچا کے متقی بننا پڑے گا۔ جب تقوی پیدا ہو جائے گا تب اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سارے اعمال لائق قبول بن جائیں گے۔ ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ سارے اعمال کے قبول ہونے کی شرط تقوی ہے۔ واجبات چھوڑ کے کتنی مستحبات کر لیے جائیں، ہم نماز شب پڑھتے رہیں واجب نماز نہ پڑھیں، ہم زیارتیں کرتے رہیں ہم حج کرنے نہ جائیں، ہم قربانیاں کرتے رہیں بقرعید کی اور زکوٰۃ اور خمس نہ نکالیں، ہم نظر و نیاز کرتے رہیں اور خمس نہ نکالے، تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ واجب چھوڑ کے مستحبات کی راہ پہ دوڑ رہے ہیں تو واجب چھوڑ کے تقوی کہاں رہ گیا ہمارے پاس۔ لائق قبول بنانا ہے تو پہلی کوشش مومن کی ہونا چاہیے واجب چھوٹنے نہ پائے، حرام ہونے نہ پائے، اور یہ ہے اطاعت پروردگار کے ساتھ زندگی بسر کرنا اور معصیت سے بچتے ہوئے زندگی بسر کرنا۔ کربلا کے عظیم ترین پیغاموں میں پیغام یہی ہے کہ زندگی کسی بھی دشوار ترین مرحلے میں پہنچ جائے مگر اطاعت کا دامن ہاتھوں سے نہ چھوٹنے پائے اور کہیں معصیت پروردگار نزدیک نہ آنے پائے۔ کل میں نے عرض کیا تھا اسیران اہل حرم کی کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جو مصیبتیں شہداء سے آگے ہیں، ان میں سے ایک پیاس کی مصیبت ہے۔ جو کربلا میں شہید ہوا 7 محرم کی صبح سے وہ پیاسا تھا مگر جب عاشور کے دن صبح شہید ہوا تو صبح پیاس ختم ہو گئی، ظہر میں شہید ہوا تو ظہر میں پیاس ختم ہو گئی، عصر میں گلے پہ چھری چلی تو عصر میں پیاس ختم ہو گئی۔ مگر جو اسیران اہل حرم ہیں ان کو پانی ملا ہے، شام غریبہ میں بھی ملا ہے، لیکن کتنا ملا ہے، کب ملا کب نہیں ملا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ۔ اتنا ضرور پتہ ہے کہ کبھی جی بھر کے نہیں ملا۔ کل میں نے حسین کی یتیمہ کا تذکرہ کیا تھا، یہ سفر کی مصیبتوں کی یاد میں سب سے پہلے حسین کی یتیمہ یاد آتی ہے۔
کل بھی پیاس کی بات کی تھی، آج بھی سنیے۔ ریاض القدس میں یہ روایت موجود ہے کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ دھوپ میں آگے بڑھ رہا ہے۔ شدید دھوپ اور گرمی کی وجہ سے یزید کے فوجی پیاسے ہوئے تو شبر نے فوج کو روکا تاکہ سپاہی پانی پی لیں۔ جب پانی پلایا جانے لگا تو یتیم حسین پھوپھی کے پاس آئی، پھوپھی اماں مجھے بھی بہت پیاس لگی ہے، آپ کی اجازت ہو تو میں بھی تھوڑا سے پانی مانگ کے پی لوں۔ زینب کیسے روکیں؟ کہا بیٹا جا دیکھ، دے دے پانی تو پی لے۔ بی بی کو پتہ ہے کہ اس پیاسی بچی کو پانی نہیں ملنے والا۔ کہیں سے جام، سوکھا ہوا جام ہاتھوں میں لیا، ظالم کے پاس آئیں، تھوڑا سے پانی مجھے بھی دے دے۔ اس نے منہ پھیر لیا، سپاہیوں کو پانی پلاتا رہا، بچی انتظار میں کھڑی ہے۔ ایک کے بعد ایک سپاہی پانی پی رہا ہے، 3-4 سال کی زخمی بچی، تشنا بچی کھڑی ہے انتظار میں کہ یہ سب پی لے پانی تو پانی ملے گا۔ جب سارے سپاہی پانی پی چکے تھے، ایک مرتبہ بچی پھر کوزہ لے کے آئی، اب تو سب پی چکے، اب تو پلا دے پانی۔ ظالم نے پھر منہ پھیرا، جانوروں کو پانی پلانا شروع کر دیا گیا۔ ایک ایک اونٹ پانی پی رہا ہے، یتیم حسین دیکھ رہی ہے۔ ایک ایک گھوڑا پانی پلایا جا رہا ہے مشکیں بھر بھر کے، اور ایک چند گھونٹ بچی کو نہیں ملتے۔ صابر حسین کی صابرہ بیٹی کھڑی رہی کہ جانوروں کو پانی پلا دے تو شاید وقت آ جائے مجھے پانی ملنے کا۔ سارے جانور پی چکے، تھوڑا سا مشکی دے میں پانی رہ گیا۔ ایک مرتبہ پیاسے حسین کی پیاسی بیٹی آئی، اب تو ایک ایک سپاہی پی چکا، ایک ایک جانور پی چکا، ایک ایک اونٹ پی چکا، ایک ایک گھوڑا پی چکا، اب تو مجھے پانی دے دے۔ ظالم نے مشکیزہ اٹھایا، مشکیزے کا لہانہ کھولا، بچی سامنے پانی مجھے ملنے والا ہے، سب کا کوزہ لے کے آگے بڑھایا۔ ظالم نے مشکیزے کا منہ کھول دیا ریت پر، پیاسی زمین نے ٹھنڈا پانی جذب کر لیا، یتیم حسین نے زمین پہ گرا دیا۔ تڑپ اٹھی، چچا تم بازو کٹوا کے فرات پہ سو گئے، دیکھو سکینہ اب بھی پیاسی ہے۔ ہائے سارے اسیر تو واپس مدینے پہنچ گئے، پانی بھی مل گیا، مگر یتیم حسین تو شام کے زندان میں شہید ہو گئی، شاید اسے جی بھر کے پانی نہ ملا ہو۔ پہلی بار جب دادا نے جام کوثر دیا ہوگا تبھی اس تشنہ لب بچی کے لبوں تک پانی آیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ماتم حسین۔